نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے کی نیت اور ارادے سے یہاں جمع ہے۔ درود اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ دارین کی ہر سعادت، بھلائی کی ہر توفیق، نیکی کا میسر آنا انہی کے صدقے و طفیل ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیت مقدسہ میں نے بطور تمہید تلاوت کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے بغرض تبلیغ دین اور بمقصد قبول ایمان ایک اعلان ہے جو آپ نے فرمایا کفار اور مشرکین کو اپنی نبوت و رسالت کا یقین دلانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ معجزانہ قوت بصارت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور بہت سارے دلائل کے ساتھ اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی قوت بصارت، دیکھنے کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کر آؤ گے، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر آؤ گے، فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دلائل نبوت میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے دین کا سفیر اور پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، میرے اس دعوے کی صداقت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسی قوت بصارت، دیکھنے کی ایسی صلاحیت عطا کی ہے جو تم میں سے کسی کو یا باقی لوگوں میں کسی اور کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔
اور وہ قوت بصارت ایسی ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم اپنے گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، یعنی تمہارے پیٹ کا کھایا ہوا میں اپنی نظر سے دیکھ لوں گا۔ اللہ نے مجھے ایسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ جو تم اپنے گھر سے کھا کر آؤ گے، میں اللہ کی عطا کردہ قوت بصارت کے نتیجے میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میری اس معجزانہ قوت بصارت کا حدود اربع سامنے موجود شخص کے پیٹ تک محدود ہے، کہ بس میں یہی بتا سکتا ہوں کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ اپنے گھر سے کیا کھا کے آیا ہے، اس کے پیٹ میں، اس کے معدے میں کیا غذا موجود ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو معجزانہ قوت بصارت عطا فرمائی ہے اس کا حدود اربع اس سے بہت آگے تک ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ میں صرف یہی نہیں بتاؤں گا کہ میرے سامنے موجود شخص اپنے گھر سے یا کہیں سے کیا کھا کر آیا ہے اور اس کے معدے میں کیا غذا موجود ہے، بلکہ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا چیز کہاں چھپا کر آیا ہے، کس چیز کو اس نے اپنے گھر میں کہاں پوشیدہ کیا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کر آؤ گے، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر آؤ گے، رکھ کر آؤ گے، فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں۔ یہ وہ معجزانہ قوت بصارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ نہ صرف عطا فرمائی ہے بلکہ مختلف انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزانہ شان کے اظہار کا اذن بھی عطا فرمایا۔ دیکھیں، شانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بے حساب، ان گنت اور لاتعداد عطا فرمائی ہے، اور اس میں سے بہت ساری شانیں ایسی ہیں جن کا لوگوں کے سامنے اظہار ہوتا ہے، اور بہت ساری شانیں ایسی ہیں جن پر لوگ بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو وہ شان عطا کی ہوتی ہے۔ بعض شانیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر ان کا اظہار کروا دیتا ہے، اور بعض شانیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ وہ بطور دلیل نبوت، بطور ثبوت رسالت اپنی اس شان کا اظہار کریں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اپنی معجزانہ قوت بصارت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اپنے معجزے کے اظہار کے لیے کہ میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم اپنے گھروں سے کھا کر آؤ گے اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھپا کر آؤ گے۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی ابتدا اس لیے کی کہ ظاہر ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، ظاہر ہے سب کی قوت بصارت پر تو ایک نشست میں گفتگو نہیں ہو سکتی، نہ ہی ایسا ہے کہ سب کی قوت بصارت کا فردن فردن قرآن یا حدیث میں ذکر موجود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک جماعت ہے اس کے بعض افراد کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو بعض افراد کے حوالے سے کی جانے والی کسی بھی بات کا اطلاق پوری جماعت پر ہو جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آخری پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت بنی اسرائیل میں منقطع ہو گیا تھا، اور پھر اللہ نے بنی اسماعیل میں حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خصوصیت یعنی معجزانہ قوت بصارت کا حامل ہونا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انفرادی امتیاز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یوں کہیے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا سفیر، اپنا نمائندہ، اپنا ترجمان، اپنا نبی اور رسول منتخب فرمایا، تو جہاں انہیں اور صفات حمیدہ، اوصاف جمیلہ عطا فرمائے، وہیں ان میں سے ایک وصف یہ بھی عطا فرمایا کہ انہیں نگاہیں، دیکھنے کی صلاحیت، قوت بصارت بھی معجزانہ عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے اس شان کا اظہار مختلف انبیاء کرام کے حوالے سے کیا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اور اس پر میں نے گفتگو کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اظہار ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، اور جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کے اظہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، وہاں صرف آپ کے دوسرے معجزات کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ ہمارے اس عنوان سے جڑی ہوئی اس بات کا کہ قوت بصارت کا معجزانہ ہونا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ لہذا رب کائنات ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اور یوں ہی ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہی دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو بادشاہی زمینوں اور آسمانوں کی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تمام مفسرین کرام نے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کے مقامات و معاملات کا مشاہدہ مراد لیا سب نے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء ہونے کے ناطے، خلیل اللہ ہونے کے ناطے، اور اپنا پیارا دوست بنائے جانے کے ناطے نبوت اور رسالت کے جن اوصاف سے متصف فرمایا، ان میں اس وصف کو پورے زور کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہم نے صرف ابراہیم کو اپنا دوست ہی نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنے خلیل ہونے کا اعزاز ان کو نہیں عطا فرمایا ہے، اس اعزاز کی برکت سے ان کو ابو الانبیاء ہی نہیں بنایا ہے، بلکہ کیونکہ دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوست کے معاملات پر دوست کو آگاہی ہوتی ہے اور دوست کے رازوں تک دوست کی رسائی ہوتی ہے۔ لہذا رب کائنات نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو جب اپنا خلیل بنایا ہے تو ہم جہاں اور نوازشیں کرتے ہیں ان پر ایک نوازش یہ بھی کرتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا سفر معراج پر جانا، ابراہیم علیہ السلام کا آسمانوں میں تشریف لے جانا، ابراہیم علیہ السلام کا سمندروں کی گہرائیوں میں جانا، ابراہیم علیہ السلام کا زمین کی پنہائیوں میں جانا، نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے نہ سرکار کی کسی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا اعلان یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہی۔ تو پتہ چلا کہ یہ دیکھنا اسی معجزانہ قوت بصارت کی وجہ سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر موجود رہ کر ہی، اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو کر ہی، اپنی معجزانہ قوت بصارت سے وہاں اور وہ دیکھ لیتے ہیں جہاں جہاں اور جو دیکھنا کسی غیر نبی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو اوصاف خصوصی عطا فرمائے ہیں وہ ان کے یعنی ظاہری اعضائے جسمانی کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ حسن عطا فرمایا، اور ان کے
اعضائے جسمانی میں موجود اوصاف اور خصوصیات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں کہ آنکھیں تو ہماری بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، اور آنکھیں ان کی بھی ہیں اور دیکھتے وہ بھی ہیں، لیکن ان کا اور ہمارا دیکھنا ہرگز باہم کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہم محض دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اس محدود اور مخصوص بینائی سے جو اللہ نے جتنی جیسی اور جس قدر چاہی جس کو عطا فرمائی ہے. ہم یہاں اگر 50 افراد موجود ہوں تو 50 میں سے کسی بھی ایسا نہیں ہے کہ سب کی آنکھوں کی روشنائی ایک جیسی ہوگی، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی کسی کی قوت بصارت کچھ کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، کسی کی قریب کی زیادہ ہوگی، کسی کی دور کی زیادہ ہوگی، کسی کی دونوں کم ہوں گی، کسی کی دونوں زیادہ ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ صورتحال ظاہری اعتبار سے. لیکن اگر قوت بصارت کے وصف خصوصی کی بات کی جائے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے انبیاء کرام کی قوت بصارت کا معجزانہ ہونا بھی ایک وصف خصوصی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو، کیونکہ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہوتا ہے اپنی نبوت و رسالت کے لیے، اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، مخلوق کی طرف اپنا سفیر، اپنا ترجمان اور اپنا پیغمبر بننے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں یہ وصف خصوصی عطا فرماتا ہے. اور پیچھے چلتے ہیں ہم، حضرت نوح علیہ السلام. ظاہر ہے آپ اور پیچھے، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام. قرآن کریم میں آپ کے نام سے ایک سورت موجود ہے، سورہ نوح. یہ بھی آپ سب کے علم ہے کہ انبیاء کرام میں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے طویل العمری کا معجزہ بھی عطا فرمایا ہے. 950 برس تو آپ کی پیغمبرانہ جد و جہد ہے، یعنی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے 950 برس. باقی اگر عمومی بات کی جائے کہ جیسا کہ انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عمومی طور پر اعلان نبوت کا اذن عطا فرمایا، تب بھی آپ کی عمر 1000 سال سے زیادہ بنتی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے دیر میں اعلان نبوت فرمایا اور اپنی پیغمبرانہ جد و جہد کی تکمیل کے بعد، یعنی جب آپ نے آپ کو اس بات سے آزاد کر دیا کہ بھئی اب آپ کا جو منصب نبوت تھا اس کی تکمیل ہو گئی، آپ کی تعلیم، آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی، تو اس کے بعد بھی آپ نے دنیا میں اپنا وقت بسر فرمایا. بہرحال 1700 سے لے کے 1000 سال تک کا قول آپ کی عمر مبارکہ کے حوالے سے احادیث میں موجود ہے. لیکن یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے، اور اس پر تو تمام مکاتب فکر اور تمام کتب تاریخ متفق ہیں کہ کم سے کم 950 برس تو آپ کا زمانہ تبلیغ ہے ہی. ظاہر ہے اس سے زیادہ آپ کے عمر کا ہونا یقینی اور قطعی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں اور اوصاف عطا فرمائے، اس میں سے یہ وصف خصوصی جو آج ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ بھی نمایاں طور پر بیان فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائی، اور اس طویل تبلیغ کے نتیجے میں انتہائی مشقت کے باوجود جب 70 سے زیادہ افراد جس میں مرد و عورت شامل تھے ایمان نہ لائے اور مسلسل آپ کا انکار اور آپ کے لیے اذیت کا سامان ہی مہیا کرتے رہے، تو اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا، اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ. دعا کر دیا آپ نے، ہاتھ اٹھا لیے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ مت چھوڑ. اب دیکھیے نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بے شک آپ نے تبلیغ دین فرمائی، بے شک آپ کی تبلیغ میں مشقت کا عنصر، قربانی کا عنصر شامل رہا.
اور یقیناً انتہائی مجبوری اور مایوسی کے بعد ہی آپ نے یہ دعا کی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ نوح پیدا کرنے والے ہم، پالنے والے ہم، کھلانے والے ہم، تمہیں کیا پتہ ایک بندہ کتنی محنت سے بنتا ہے؟ تمہیں تو جو ذمہ داری دے کر بھیجی گئی تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، بس ٹھیک ہے، نہیں ایمان لائے یا ایمان لائے یہ تمہارا مسئلہ تھوڑی ہے، ایسے ہی تمہارے کہنے سے سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ نوح ہم تمہارے کہنے سے کیوں ہلاک کر دیں سب کو، تم کون ہو یہ کہنے والے، ہلاک کر دیں سب کو، کیوں کر دیں ہلاک سب کو؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے دعا ادھوری نہیں مانگی تھی بلکہ دعا پوری مانگی تھی۔ کیا مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اے اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ، تو پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ مولا اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑ بھی دیا تو فرمایا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ نہیں جنیں گے مگر ایسی اولادیں جو کافر اور فاجر ہی ہوں گی۔ اب یہ کہنے والے ہیں نوح علیہ السلام اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ یقیناً معلوم تھا۔ کیا نوح علیہ السلام اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے تھے کہ تجھے کیا پتا کہ ان کی اولادیں کیا ہوں گی؟ میں بتاتا ہوں کافر ہوں گی، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات کہہ کر اس کے علم میں بھی اضافہ نہیں کر رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا محض اظہار اور اعلان کے لیے ہے، تو پھر کس بات کے اظہار کے لیے ہے؟ اس بات کے اظہار کے لیے ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے پیغمبرانہ جد و جہد کے لیے جو منصب عطا فرمایا، میں نے پوری ایمانداری سے اس مشن کو پورا کیا ہے، اور میری انتہائی جد و جہد اور کوشش کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو ہلاک فرما دے، ان میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ جو تو نے اوصاف خصوصی مجھے نبوت و رسالت کے ضمن میں عطا فرمائے، اس میں سے ایک قوت بصارت بھی ہے جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور میں تیری عطا کردہ اس قوت بصارت سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں وہ بھی، اور ان کی باپوں کے پشتوں میں جو نطفے ہیں وہ بھی سارے کافر اور فاجر ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں نا، ابھی اولادیں پیدا تو نہیں ہوئیں، آپ فرما رہے قرآن کے وَلَا يَلِدُ، یہ پیدا نہیں کریں گے مگر کافر اور فاجر، یعنی ابھی جو پیدا ہو چکے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو پیدا ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو پیدا ہوں گے، جب نوح علیہ السلام ان کی بات کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کافر اور فاجر ہوں گے، تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی نگاہ دیکھ کہاں تک رہی ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہے الٹرا ساؤنڈ کہ ڈاکٹر نے دیکھ کے بتا دیا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، چلیے بھی یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا کوئی ڈاکٹر یہ بتا سکتا ہے کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا؟ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی فلسفی، کوئی سائنسدان یہ تو نہیں بتا سکتا، ایسی کوئی تھیوری کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ بھئی یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کافر ہوگا یا مومن ہوگا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ پیدا ہی نہیں کریں گے مگر کافر اور فاجر، اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو معجزانہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں وہ موجودہ دور کے ترقی یافتہ الٹرا ساؤنڈ سے بہت آگے کی بات ہے، کہ آپ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے یہاں لڑکے پیدا ہوں گے یا لڑکیاں پیدا ہوں گی، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ماؤں کے پیٹوں میں جو ہیں وہ بھی، اور ان کی باپوں کے پشتوں میں ہیں جو وہ بھی، اور جو ابھی عالم ارواح میں ہیں آئے نہیں ہیں وہ بھی، سارے کے سارے کافر اور فاجر ہوں گے، ان کا بے دین اور بے ایمان ہونا بھی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ ہے وہ معجزانہ قوت بصارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی ایک نبی کا امتیازی خصوصی وصف نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو
ظاہری وجود سے ہٹ کر، ظاہراً تو وہ ہمارے جیسے بشر ہی ہوتے ہیں، یعنی آنکھیں ان کی گنتی کے اعتبار سے دو ہی ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، لیکن کوئی یہ تصور کرے کہ ان کا دیکھنا بھی ہماری طرح ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اوصاف عطا فرمائے ہیں وہ معجزانہ ہیں۔ تو قوت بصارت بھی ایک وصف ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے، الحمدللہ، الا ماشاء اللہ، ظاہر ہے کوئی محروم بھی ہوتا ہے اس سے، لیکن اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہم سب کی، یعنی باقی تمام لوگوں کی قوت بصارت کا، جنہیں اللہ نے نبوت و رسالت جیسا شرف خصوصی نہیں عطا فرمایا، ان کی قوت بصارت کا باقی لوگوں کی قوت بصارت کے ساتھ کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ تو ہیں سارے کے سارے وہ نبی کہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ صرف رسول نہیں ہیں بلکہ تمام رسولوں کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اوصاف خصوصی عطا فرمائے ہیں، ہم خود غور کر سکتے ہیں، ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کسی کے لیے سمجھنا مشکل ہو کہ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اقتدا کرنے والے ایسی شان والے ہوں۔ اللہ نے جسے ان کا امام بنایا تو اس کی کیا شان ہوگی؟ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، جن کی مثالیں میں نے آیات قرآنیہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کی، ایسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ پھر حضور علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، جو قائد پیغمبراں ہیں، جو سارے رسولوں کے امام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی قوت بصارت عطا فرمائی ہوگی؟ اس کی خصوصیت کا اندازہ ہم اپنے انداز میں، ہم اپنے الفاظ میں بھلا کس طرح لگا سکتے ہیں؟ میں ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر میں ہوں، میرا قد 5 فٹ 6 انچ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں کسی چیز تک رسائی حاصل کرنا چاہوں، ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہوں، تو میں اپنے قد سے 1 1.5 2 فٹ بلند چیز بھی اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ جب میرا ہاتھ بلند ہوگا تو میرے قد سے کچھ بلندی تک میرا ہاتھ جا سکے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس آدمی کا، یا میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا اگر 5.5 فٹ قد ہے تو میرا ہاتھ 6.5 فٹ تک جا سکتا ہے، لیکن میری نظر کہاں تک جا سکتی ہے؟ میں اپنی نظر کو یہاں اٹھاؤں گا تو چھت تک جائے گی، باہر جا کر اٹھاؤں گا تو ودن نو ٹائم آسمان تک چلی جائے گی، اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا کہ مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر آسمان تک پہنچے گی میری نظر۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص اسے اپنے اوپر قیاس کر سکتا ہے کہ جس کا جتنا قد ہے وہ اپنے قد سے کسی حد تک اونچی چیز تک ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ 6 فٹ کا قد ہو تو وہ شاید 60 فٹ تک کی چیز تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے، اٹھا سکتا ہے اسے۔ لیکن نظر اس کی بھی کہ جس کا قد 6 فٹ ہے اور وہ ہاتھ اس کا 7 فٹ تک جا رہا ہے، نظر اس کی بھی آسمان تک جا رہی ہے۔ تو جب میرے اور آپ کے جیسا بالکل ایک عام آدمی جس کا قد جسمانی اعتبار سے 6 فٹ ہو، 5.5 فٹ ہو، اس کا ہاتھ 7 فٹ تک، 6.5 فٹ تک جا سکتا ہے، لیکن نظر اس کی آسمان تک جا رہی ہے۔ جس کا ہاتھ 7 فٹ اور 6.5 فٹ تک جا رہا ہے، نظر اس کی آسمان تک جا رہی ہے۔ تو جس کا ہاتھ 7 فٹ تک جا رہا ہے، نظر اس کی جا رہی ہے آسمان تک، اور جس کا ہاتھ زمین پر کھڑے ہو کے جنت تک جاتا ہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور بہت بار آپ نے علماء سے سنی ہے،
نماز کسوف پڑھا رہے تھے حضور علیہ السلام. سرکار علیہ السلام نے نماز کے دوران اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کسی چیز کو پکڑ لیا اور پھر اپنے ہاتھ کو مٹھی کو کھول دیا اور پھر اپنے ہاتھ کو واپس باندھ لیا اور پھر آپ ایک قدم اف اف فرما کر پیچھے ہٹ گئے. کیونکہ صحابہ کرام نے نماز میں کبھی پہلے حضور علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. لہٰذا صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے کبھی آپ کو نماز میں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے نماز میں اپنا قدم بھی آگے بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر آپ نے ایسا لگا کہ کسی چیز کو پکڑ لیا، پھر اسے چھوڑ دیا، پھر اپنے ہاتھ کو واپس باندھ لیا، پھر آپ اف اف کہہ کر واپس اپنی جگہ پر ایک قدم پیچھے تشریف لے آئے؟ یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا تھا، کیا راز تھا اس میں؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حالت نماز میں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر جنت کو پیش فرمایا. یہ پیش فرمایا کا کیا مطلب ہے؟ کیا جنت لائی گئی مسجد نبوی تک؟ یقیناً نہیں، بلکہ اس سے مراد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو جنت کی طرف متوجہ فرما دیا، میری توجہ جنت کی طرف چلی گئی. دیکھیے، ہم جب کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے وہی چیزیں جس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. آپ میرے سامنے موجود ہیں تو نظر تو یعنی میری نظر کا دائرہ تو دائیں بائیں بھی ہے، لیکن میری توجہ کیونکہ سامنے کی طرف ہے تو میں دائیں بائیں موجود منظر کی ترجمانی نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنی توجہ اس طرف نہ کروں. یہ توجہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ نے نبیوں کو ایسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ کائنات کا کوئی گوشہ ان کے احاطہ نظر سے پوشیدہ نہیں ہوتا. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ان کی توجہ کسی خاص طرف ہو جاتی ہے. سرکار فرماتے اللہ نے جنت کو مجھ پر پیش فرمایا. چلیے وہ پیش کر دیا اللہ نے جنت کو، یعنی سرکار کی توجہ حالت نماز میں اللہ نے جنت کی طرف فرما دی. تو کیا ہوا؟ سرکار فرماتے میں نے ہاتھ بڑھا کر جنت میں انگور کا ایک خوشہ پکڑ لیا. اب جنت کہاں ہے اور حضور کا مصلی کہاں ہے؟ جنت 7 آسمان سے پرے ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم نے سورہ رحمان میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام اپنے مصلی پر تشریف فرمائے اور سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر جنت میں انگوروں کا خوشہ پکڑ لیا. تو اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی پہنچ کہاں تک ہو گئی؟ جنت تک ہو گئی. تو اب جو آدمی 7 فٹ تک ہاتھ جس کی رسائی ہوتی ہے اس کی نظر تو جاتی ہے آسمان تک، اور جس کی نگاہ جس کا ہاتھ جنت تک جاتا اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی وسعت نظر کی پیمائش یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے. تو سرکار علیہ السلام کی نگاہ کے لیے قوت پیمائش کسی میں موجود نہیں ہے کہ کوئی ناپ لے. میرے اور آپ کی نظر تو ناپی جاتی ہے نا، بتاتے ہیں بھائی اس کا یہ نمبر ہے، اس کا یہ نمبر ہے، قریب کا یہ نمبر ہے، دور کا یہ نمبر ہے. لیکن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جو قوت بصارت عطا فرماتا ہے وہ دنیاوی پیمائشوں سے بالا تر ہوتی ہے کیونکہ وہ معجزانہ ہوتی ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر جنت میں انگوروں کا خوشہ پکڑ لیا. اچھا چلیے، یہاں تک بات تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت بصارت کی. نہ صرف قوت بصارت کی بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارکہ کی پہنچ کی، کہ صرف حضور کی نظر وہاں تک نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ حضور کا ہاتھ وہاں تک پہنچ رہا تھا. آپ کہیں گے کہ ہاتھ کے پہنچنے پر نظر کے پہنچنے سے اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو بتانا مجھے یہ مقصود ہے کہ جس کا ہاتھ وہاں تک پہنچ رہا تھا نظر پھر وہاں تک نہیں تھی، نظر تو اس سے بہت آگے کی تک تھی. کیونکہ ہاتھ کا معاملہ تو میں نے بتا دیا کہ جس کا 7 فٹ تک پہنچتا ہے اس کی بھی نظر آسمان تک پہنچتی ہے. تو جس کا ہاتھ وہاں تک پہنچ رہا تھا تو اس کا مطلب اس کی نظر کہاں کہاں تک پہنچ رہی تھی.
یہ کسی کے پاس کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسی پیمائش، کوئی ایسا ہنر اور صلاحیت اور علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت بصارت کو ناپ سکے اور بتا سکے کہ بھئی حضور علیہ السلام کی یا نبی کی قوت بصارت اتنی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت بصارت اور حضور علیہ السلام کے دست مبارکہ کا تصرف، سرکار علیہ السلام نے بات یہاں پر ختم نہیں کی، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ہاتھ بڑھا کر انگوروں کا ایک خوشہ پکڑ لیا اور صحابہ کو حضور نے بتایا، سرکار نے فرمایا اگر میں چاہتا تو اسے توڑ لیتا، اگر میں چاہتا تو اسے توڑ لیتا اور تم قیامت تک کھاتے رہتے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس میں دو باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ اگر میں چاہتا تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو حضور علیہ السلام تو فرما رہے ہیں اگر میں چاہتا، اس کا مطلب حضور نے اپنی مرضی سے نہیں توڑا، ورنہ اختیار تھا کہ توڑ سکتے تھے، جبھی تو حضور فرما رہے ہیں اگر میں چاہتا توڑ لیتا۔ اب دوسری بات حضور نے کیا فرمائی؟ حضور فرمایا تم قیامت تک کھاتے رہتے۔ صحابہ کرام سے حضور نے یہ بات کیوں کہی کہ تم قیامت تک کھاتے رہتے؟ انگور کا ایک خوشہ قیامت تک لوگ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تمام محدثین نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ جنت کی کوئی نعمت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جنت کی کوئی نعمت بھی ختم ہونے والی نہیں، حتیٰ کہ جب انسان بھی وہاں جائے گا تو پھر ختم ہونے سے پاک ہو جائے گا، اسے بھی کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشگی والی زندگی مل جائے گی اسے، کیونکہ جنت کی کوئی چیز بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، مٹنے والی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بقا عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر میں توڑ لیتا تم کھاتے رہتے، تو محدثین نے اس کی شرح میں فرمایا، اس لیے فرمایا کہ پھر قیامت تک لوگ کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو توڑ لیتے اور تم قیامت تک کھاتے رہتے، مگر ہم نے چاہا کہ غیب کو پردے ہی میں رہنے دیا جائے، یعنی جس چیز کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، لوگوں سے محجوب رکھا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے، ہم نے بھی چاہا کہ اسے پوشیدہ ہی رکھیں۔ ان پاگلوں کی خبر لیجئے جو یہ کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی، حضور تو بالکل کھول کے وضاحت سے بتا رہے ہیں اللہ نے جس چیز کو لوگوں سے پردے میں رکھا ہے، میں نے چاہا کہ اسے پردے میں رکھوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اذن عطا فرمایا ہے کہ صرف حضور اللہ کی عطا سے غیب دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جس غیب کو چاہیں چھپا کے رکھیں، جس غیب کو چاہیں ظاہر فرما دیں۔ یہ اختیار ہے حضور علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو سرکار علیہ السلام کی قوت بصارت کا ناپنا بھلا کسی کے لیے کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی قوت بصارت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام، صحابہ کرام فرماتے ہیں، دو قبروں کے درمیان سے سرکار کا گزر ہوا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے یہ، دو قبروں کے درمیان سے سرکار کا گزر ہوا تو سرکار علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے، اور سرکار علیہ السلام نے قریب موجود کھجور کے ایک درخت سے ایک شاخ توڑی، پتا توڑا، پھر سرکار علیہ السلام نے اس کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا جو کہ اس تر شاخ کا تھا، گیلی اور ہری شاخ کا تھا، حضور نے گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو اس سے پہلے ایسا عمل پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ نے سوال کیا، یہ صحابہ کرام کے جو سوالات تھے، صحابہ کرام اسی لیے ہمارے محسن ہیں کہ صحابہ کرام کے ان سوالات پر ملنے والے جوابات کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوالات کیے، پوچھا، حضور علیہ السلام نے جوابات عطا فرمائے، تو دین ہم تک پہنچا، احکام شرعی ہم تک پہنچے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے قبروں پر جو تر شاخ کے ٹکڑے لگائے، پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا گزر ان قبروں سے ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی قوت بصارت کا مظاہرہ،
ہم روزانہ قبرستان جائیں یا جو لوگ کبھی کبھی قبرستان جاتے ہیں جانا چاہیے، جلدی جلدی قبرستان جانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرنا اور قبروں کو دیکھ کر اپنی آخرت کا دل میں تصور جمانا، یہ دل کے نرم ہونے کا باعث بنتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور موت کی یاد جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے۔ تو حضور سے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی کسی قبر کے اندر کا منظر دیکھا؟ کبھی بھی نہیں دکھا۔ بلکہ اگر بالفرض جائز نہیں ہے، ویسے کہہ رہا ہوں میں کہ کوئی قبر کھول کے بھی دیکھنے کی کوشش کرے کہ اندر کیا منظر ہے، تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دوسرا عالم ہے، یہ دوسرا عالم ہے۔ قبر میں موجود مردے پر گزرتی دنیا میں موجود شخص کو محسوس نہ ہونا، نظر نہ آنا، یہ اس لیے ہے کہ میں دوسرے عالم میں ہوں، وہ دوسرے عالم میں ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے پلنگ پر ایک شخص سویا ہوا ہو اور وہ خواب میں کوئی انتہائی دردناک منظر دیکھ رہا ہو یا انتہائی خوشگوار خواب دیکھ رہا ہو، تو اس کی خوشگواری سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، کوئی اٹھا دے کہتا ہے ابے یار کیوں اٹھا دیا مجھے، یار اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا میں۔ یا اگر وہ اذیت ناک کسی کیفیت میں تھا، کسی اچھا ہوا یار تو نے اٹھا دیا، یار بڑا خطرناک خواب دیکھ رہا تھا میں تو، ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، پٹ رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس کیفیت کو وہ محسوس کرتا ہے انسان اپنے، لیکن بالکل قریب بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ جان نہیں سکتا کہ اس پر دوسرے والے عالم میں، وہ عالم رؤیا میں ہے، اس کی روح سیر کر رہی ہے، وہ عالم رؤیا میں ہے، اس شخص پر کیا گزر رہی ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، بالکل ساتھ بیٹھا ہوا شخص اس کو، یہ دنیا میں مثال ہے، یہ دنیا میں مثال ہے۔ اسی لیے نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح مردے پر گزرتی ہوئی کسی کو نظر نہیں آتی، اسی طرح سوتے پہ گزرنے والی بھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ جو حدیث مبارکہ میں نیند سے بیدار ہو کر پڑھنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، اس کا ترجمے میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید اسی لیے مثال رکھی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف ہیں اس ذات کے لیے جس نے زندہ کیا ہمیں، احیانا ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے، والیہ النشور اور اسی طرح وہ قیامت میں بھی زندہ کرے گا، قیامت میں بھی اٹھائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، اس میں بھی نیند والے پر بھی گزرنے والی بیدار والے کو محسوس نہیں ہو سکتی، اسی طرح مردے پر بھی گزرنے والی زندے کو محسوس نہیں ہو سکتی، لیکن یہ عام مردے اور عام زندے کی بات ہو رہی ہے، اور نبی عام انسان نہیں ہوتا۔ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ قوت بصارت عطا فرماتا ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ تو ایک بات ہوئی کہ گویا سرکار علیہ السلام کی نگاہ نبوت قبر کے اوپر پڑی ہوئی منو مٹی کے پار قبر کے اندر موجود مردے کے حال کو دیکھ رہی تھی، یہ تو ایک بات ہوئی، یہ سرکار کی نگاہ کا ایک معجزہ ہوا، یعنی وسعت نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رخ ہوا یہ۔ پھر سرکار نے اگلی بات صحابہ کرام سے فرمایا ان پر عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، ان میں سے ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے قبر میں، بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کہ کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اب مردے کا گناہ نہ اس کے کفن پہ لکھا ہوتا ہے نہ قبر کے کتبے پر لکھا ہوتا ہے۔ بھائی مردے کے گناہ اور نیکیاں تو اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوتی ہیں نا، تو نامہ اعمال کیا مردے کے سرانے رکھا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تمام محدثین نے اس حدیث کی شرح میں اس بات کو لکھا کہ سرکار علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں اپنی معجزانہ قوت بصارت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو اس بات پر آگاہی عطا فرمائی کہ اللہ نے مجھے ایسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ میں نظر جھکاتا ہوں تو قبر والے کے حال کو دیکھتا ہوں اور نظر اٹھاتا ہوں تو اس کے نامہ اعمال کو دیکھتا ہوں۔ نہ تو میری وسعت نظر سے، میری معجزانہ نگاہ سے نہ تو مردے کا حال پوشیدہ ہے اور نہ اس کا نامہ اعمال پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے، اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے سوال کیا
یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت والا مہینہ ہے نا، تو چلیں اتفاق سے ان کا ذکر بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مدائح پر انوار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی صداقت عظمیٰ کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے اور عمل کی صداقت نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام اگر باقی لوگوں کی طرح ہوتے تو سرکار فرماتے عائشہ پہلے تو مجھے یہی نہیں پتا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ جب مجھے یہی نہیں پتا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں تو یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ کیا لوگ اپنی نیکیاں مجھے گنوا کے کرتے ہیں کہ کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ بظاہر تو یہ بات تھی نا، لیکن حضور علیہ السلام سے جب ام المؤمنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے بغیر کسی توقف کے فوراً ارشاد فرمایا، ہاں، اس کا نام ہے عمر بن خطاب۔ محدثین فرماتے ہیں حضرت عائشہ بنیادی طور پر یہ سوال اپنے والد کی فضیلت سننے کی نیت سے کر رہی تھی حضور سے، اور ان کو توقع یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جواب میں ان کے والد کا نام لیں گے۔ تب آپ کے دل کی بات آپ کی زبان پر آ گئی۔ جب سرکار نے فرمایا ہاں اور اس کا نام ہے عمر بن خطاب، تو آپ نے فوراً فرمایا اور میرے والد یعنی حضرت ابوبکر کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، عمر تو وہ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کی ایک نیکی جو انہوں نے غار میں میرے ساتھ کی تھی، ابو بکر کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ وہ ایک نیکی جو انہوں نے غار میں میرے ساتھ کی تھی نا، اپنی جان حضور علیہ السلام کی ناموس پر، حضور کی تعظیم پر، حضور کے ادب پر، حضور کے آرام پر جو قربان فرمائی تھی آپ نے، فرمایا ان کی تو ایک نیکی ہی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھاری ہے۔ اب یہ تو ایک عنوان فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، لیکن حضور علیہ السلام کا برجستہ یہ فرمانا کہ ہاں اس کا نام عمر بن خطاب ہے، کیا حضرت عائشہ کے سوال سے پیدا ہونے والے سارے سوالات کا جوابات نہیں دے رہا؟ کیا حضور کا یہ جواب یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ کیا حضور کا یہ جواب یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ کس کس کی کتنی کتنی نیکیاں ہیں؟ کیا حضور علیہ السلام کا یہ جواب یہ نہیں بتا رہا کہ سارے لوگوں کے نامہ اعمال میری ایک نظر کی جھلک میں موجود ہے؟ میں نظر اٹھاؤں سب کے نامہ اعمال میرے سامنے، کیونکہ جب تک سب کے نامہ اعمال سامنے نہ ہو موازنہ کیے بغیر نتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ حضور کا یہ فرمانا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، حضور کا یہ فرمانا کہ عمر کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، یہ موازنہ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے اس آزمائش کا، اس پیمائش کا، اس حساب کتاب کا جو لوگوں کے اعمال کے درمیان بطور موازنہ کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی نگاہ نبوت سے نہ کسی کا حال پوشیدہ ہے، نہ کسی کا نامہ اعمال پوشیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت تو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی کیسے دیکھ رہی ہے، کس قدر دیکھ رہی ہے، کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، سنی بھی ہوگی آپ نے علماء سے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھے ہیں اور سرکار علیہ السلام جنت اور اس کے مقامات کا صحابہ کے سامنے ذکر فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے حوض کوثر کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر کیا کہ وہ ایسا حوض ہے کہ جس سے اللہ میرے غلاموں کو میرے ہاتھوں سیرابی عطا فرمائے گا، جو ایک دفعہ اس کا پانی پی لے گا پھر کبھی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، وغیرہ وغیرہ۔ حضور علیہ السلام اس کی فضیلت و اہمیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں بخاری شریف میں سرکار کا فرمان موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں اور میں اپنے حوض کو ابھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جو دیکھنا چاہے حدیث شریف دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں اور میں ابھی یہاں سے، کہاں بیٹھے حضور؟ مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ ظاہر جنت میں ہے، لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی میں یہاں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ جیسا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی ہم انہیں دکھاتے ہیں، حضور علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں،
سرکار کی نظر سے، سرکار کی نگاہ کی وسعت کے دائرے سے کائنات کی کوئی شے باہر نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ جس کا ناپنا، جس کا تولنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات تو ہوئی نظر کی وسعت کی، دور تک دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن حضور علیہ السلام کی نظر کی معجزانہ شان ایسی انفرادیت کی حامل ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب فضائل جماعت میں یہ حدیث موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، تصدیق کر سکتا ہے، نیٹ پہ سرچ کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ کی طرف مڑے، اور سرکار نے فرمایا، باب فضائل جماعت میں ہے، صف بندی کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا، اے میرے غلاموں تم اپنی صفوں میں خلا مت چھوڑا کرو، مطلب کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوا کرو، خلا مت چھوڑا کرو، جگہ مت چھوڑا کرو۔ فرماتے ہیں میرے غلاموں تم اپنی صفوں میں خلا نہ چھوڑا کرو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب آئیں وہ لوگ میدان میں جو نبی کے اپنے جیسا بشر ہونے کی بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ باب فضائل جماعت، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، فرما بھی کس سے رہے؟ صحابہ سے، اے میرے صحابیوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ ایک عام گمان تو یہی ہے نا، بھلے کتنی دور تک دیکھتے ہیں مگر جس طرف دیکھتے ہیں اسی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ باقی لوگوں کا ہے کہ جس طرف دیکھتے ہیں اسی طرف دیکھتے ہیں، قریب دیکھیں یا دور دیکھیں، لیکن جس طرف دیکھتے ہیں اسی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے جو اللہ نے مجھے قوت بصارت عطا فرمائی ہے، میری نگاہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو مقرر فرمائی ہیں، ان میں جو وسعت اللہ نے رکھی ہے وہ، یعنی یہ باقی نبیوں کا معاملہ ہے کہ وہ دور تک دیکھ لیتے ہیں، کہاں تک دیکھتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں صرف کہاں تک نہیں دیکھتا ہوں، ہر طرف بھی دیکھتا ہوں، ہر طرف بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب یہ جو وصف خصوصی ہے حضور علیہ السلام کا، یہ امتیاز ہے، یہ حضور علیہ السلام کا امتیاز ہے، یعنی یہ صفت اللہ نے اور نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ ان کی قوت بصارت تو ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے شخص کے پیٹ کا کھایا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اس کے گھر کا چھپایا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ میرے پیٹھ کے پیچھے کون کھڑا ہے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، فرما نہیں رہے ایسا۔ ان کے علم کا احاطہ ہونا ایک الگ بات ہے، فرمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام اپنی قوت بصارت کا وصف خصوصی بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ گمان مت کرنا کہ جس طرح باقی لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ صرف سامنے سے دیکھتے ہیں، مجھے اللہ نے ایسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ میری نگاہ کی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن پھر حضور نے یہاں بھی بات ختم نہیں کی، کہا میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بات اصل ہے، کیونکہ دیکھیے چلیے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں تو جو سامنے کھڑے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں تو جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھ پر تمہارا خشوع اور بخاری شریف کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ گویا خشوع اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ جس کیفیت کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام نے یہ وضاحت کر دی کہ میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس دیکھنے میں صرف تمہارے ظاہر کا معاملہ نہیں ہے کہ میں تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ جس طرح تمہارا ظاہر میری نگاہ میں ہے اسی طرح تمہارا باطن بھی میری نگاہ میں ہے۔ میں تمہارے ظاہر جسم کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور دل میں موجود نیت اور کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ وسعت نظر ہے جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء ہونے کے اعتبار سے وصف خصوصی کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ جس کا قدم عرش پر پڑتا ہو اس کی نظر کہاں پڑتی ہوگی؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ ہاتھ جہاں تک پہنچے نظر اس کی بھی بہت آگے تک جاتی ہے، تو یہاں ہاتھ کی نہیں پیر کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یا رسول اللہ، پھر تو کوئی چیز دنیا میں بچتی ایسی نہیں ہے جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ جب آپ کے قدم کا عالم یہ ہے کہ عرش پہ پڑتا ہے تو پھر نظر کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کو تو آپ نے بتا دیا کہ تمہارے دلوں کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ کیفیت، یہ انعام، یہ اعزاز صرف دنیا میں ہی نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ میں نے بتا دیا کہ جس کا قدم عرش پر پڑتا ہے اس کی نظر کہاں تک پڑتی ہوگی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام سنت فرماتے ہیں یہ وصف حضور علیہ السلام کا قیامت میں ظاہر ہوگا۔ فرماتے جس دن عالم یہ ہوگا کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات حقہ پر ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، موجودہ دور کے باطل اور گمراہ کن عقائد و نظریات اور فلسفوں اور نظریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان عطا فرمائے، نفس کی شرارتوں سے اللہ محفوظ رکھے، ہمیں اللہ کریم اپنی زندگی تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق و موافق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔